وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے اہم وجہ جو میں یہاں کہنا چاہوں گی، پہلا سوال آپ کا تھا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو 18 اپریل کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا۔ 18 اپریل سے لے کے ٹل دی ڈے آئی واز نوٹیفائیڈ ڈی نوٹیفائیڈ، کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کانٹوں کی سیج پہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، چیلنجنگ ڈے ہوتا ہے، اور ہر روز آپ نکلتے وقت چیلنج اور ہوتا ہے، جو دن آگے بڑھتا ہے آپ کے چیلنجز جو ہیں ان کی تعداد بھی اسی تیزی سے بڑھتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ مجھے جو اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ تھی ایس اے پی ایم۔ ایس اے پی ایم مین کہ پرائم منسٹر از دی چارج آف دیٹ منسٹری، اور پرائم منسٹر از دی انچارج، تو کوئی فائل بھی جو میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ اس کو میں ریٹین کروں یا سائن کروں، وہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتھارٹی تھی۔ ذمہ داری میری تھی، اختیار جو تھا وزیر اعظم کے آفس کا تھا، مین کہ آن بیہاف آف پرائم منسٹر۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر رہا، کس طرح کس نے بلایا، کیا کہا؟ کیونکہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کو پرنس سیکریٹری ٹو پی ایم تھے، انہوں نے بلایا، شہزاد اکبر صاحب تھے، یہ درست ہے انہوں نے بلایا آپ کو اور بلا کے کہا کہ استعفیٰ دیں؟ نہیں، اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ آپ سے استعفیٰ مانگا نہیں؟ استعفیٰ مانگنے کا ایک بیوروکریٹ کو نمبر 1 تو میرے سے اختیار نہیں، کوئی بھی بیوروکریٹ ہے اور وہ کتنے بھی گریڈ میں اور کسی بھی پوزیشن پہ کسی سیاستدان سے استعفیٰ لینے کا یا ڈیمانڈ کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ اس کو کوئی آئینی اور قانونی اس سلسلے میں کوئی اختیار۔ ایسا ہوا یہ اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے مجھے چنا، یہ اتھارٹی بھی ان کی تھی کہ وہ مجھے بلا کے اس کام کے لیے کہتے۔ جو چیز آپ سننا چاہ رہے ہیں یا عوام جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک وقت میں بہت سارے انفارمیشن منسٹر کام کر رہے تھے۔ کون کون؟ مختلف آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کوئی ایک چین آف کمانڈ منسٹری کے اندر ایک بیانیہ جو تھا وہ لے کے چلنا ہائی مشکل تھا، اور بہت سارے ایسے بھی اسپوکسمین تھے جو نوٹیفائیڈ نہیں تھے، لیکن آفیشلی ان سے وہ کام کروایا جاتا تھا جس کی ذمہ داری میری تھی۔ کون کرواتا؟ آفس پی ایم آفس کے اندر بیٹھے لوگ اور پی ایم آفس کے اندر بیٹھے افراد۔ ٹھیک، لیکن جس سے کیا آپ کو بلا کے آپ سے دیکھیے، اس میں یہ ہوا کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھیں میرے نوٹس میں آیا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر سے کچھ چیزیں مسلسل میری منسٹری کو بلا کے، میرے سیکٹری کو بلا کے، میرے پی آئی او کو بلا کے یہ کہا جا رہا تھا دی ڈے 1 میں نے جب چارج لیا کہ شی از ناٹ دی منسٹر، شی از جسٹ ایس اے پی ایم، پرائم منسٹر از دی انچارج منسٹر۔ اس لیے پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق، آئی ڈونٹ نو کہ یہ پرائم منسٹر کا حکم تھا یا نہیں، ظاہر آف کورس ان کے سیکرٹری اگر یہ بات کہتے ہیں تو میں بھی پرائم منسٹر نے یہ کنوے کیا ہو، لیکن آئی ڈاؤٹ بہرحال کہ آپ نے ایس پی ایم کی بات نہیں مانی۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے حکم کے بغیر ان کے سیکرٹری اتنا بڑا فیصلہ؟ میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کا کوئی وزیر جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہو، یا اس کو کام کرنے کا موقع نہ ملے، یا ان کی منسٹری میں کوئی اننیسیسری انٹرونشنز اور انٹرفیرنس ہو، اور بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرے، اور یا کوئی ان کا جو آفس کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ ایسے فیصلے کرے جس سے پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو مسائل آئیں۔ لیکن چونکہ یہ وٹ مائی ٹیم یوز ٹو کنوے می کہ میڈم ہمیں انہوں نے بلایا تھا تو ہمیں بلا کے یہ کہا تھا، تو لیکن چونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم نے تو کام کرنا ہے، ہم نے تو پرفارم کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا انیشیٹو، کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا ایشو جو ڈائریکٹلی آپ کو پی ایس ٹو پی ایم ڈیوٹی اسائن کرنا چاہتے ہیں تو اب سنیں، کہیں، وہ اس کام میں اگر گورنمنٹ کی بہتری ہوتی ہے، عوام کا فائدہ ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کریں آپ۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر جب 1 چین آف کمانڈ نہیں ہوگی، ملٹیپل لوگ ان کے باس ہوں گے،
اور ملٹیپل کوریڈور سے وہ انسٹرکشن لے رہے ہوں گے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ پھر اس ذمہ داری کو اور اتھارٹی کو اکٹھا لے کے نہیں چلے گا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس میں ابھی میرا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوتی تھی تو ان آفیشیل سٹیٹمنٹس آ جاتی ریلیز ہو جاتی تھی ریلیز آپ کے نام سے؟ نہیں مختلف، کبھی پرائم منسٹر آفس بن کے، کبھی پرائم منسٹر ترجمان بن کے، کبھی کسی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب میڈیا میں آفیشیل جب آپ سٹانس دیتے تھے تو پہلے ان آفیشیل سٹانس چل چکا ہوتا تھا تو آپ کی اپنی پوزیشن کمپرومائز ہوتی تھی. تو یہ ایک ڈیکاٹمی اور مسائل تھے جس کو مسلسل میں آبزرو کر رہی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی تھا. لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عادل آپ کے توسط سے کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر، ان کے اوورال ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے اور وہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو 4 محاذوں پہ آپ کی لڑائی ہے کہ کیبنٹ کے اندر ایک جنگ ہے، کچھ کولیگز وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر پرفارم ہونا چاہیے. یہ ان کی جینون رائے تھی اور ایکسپیکٹیشن